نحمده ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم اما بعد حضرت والدی مرشد قبلہ دامہ اقبالہم، فقراء کرام و معزز مصلیان کرام، حدود دائرہ مہدویہ اس کتاب سے مضامین کو پڑھ کر سنایا جا رہا ہے۔ ابھی آپ اس کتاب کے پانچویں باب سے مضامین کو سنیں گے۔ یہ باب لکھا گیا ہے، اس باب کا نام ہے دنیا داروں سے بے تعلقی، یعنی جو فقراء دائرہ ہیں، یعنی جو دائرے میں رہنے والے جو فقراء کرام ہیں، وہ دنیا داروں سے کیسے دور رہا کرتے تھے، بے تعلقی کیسے ہوا کرتی تھی، اس کے تعلق سے اس باب کو باندھا گیا ہے۔ مؤلف صاحب لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ طَفَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى۔ سورہ النازعات کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جس نے سرکشی کی فرمان خدا سے، سرکشی کرنا یعنی جس نے نافرمانی کی، اللہ کی بات نہیں مانی اور دنیا کی زندگی اختیار کی، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ سیدنا مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ طلب دنیا کفر اور طالب دنیا کافر، یعنی دنیا طلب کرنا یہ کفر ہے، اور جو دنیا کو طلب کرتا ہے ایسا انسان، اس کو آپ نے کافر کے نام سے یاد کیا۔ اسی لیے جو دنیا دار ہوتے ان سے بے تعلقی کی جاتی، یعنی ان سے اپنے آپ کو الگ کر لیا جاتا تھا۔ اب یہاں پر ہو سکتا ہے کہ کوئی سوال کرے کہ ایسا کرنے سے فائدہ کیا ہے، ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ کیونکہ اگر ہم کو معلوم ہے کہ فلاں انسان وہ دوزخ میں جانے والا ہے، فلاں انسان وہ کفر کر رہا ہے، تو پھر ہم اس کے ساتھ کیوں اٹھے بیٹھیں، ہم اس کے ساتھ کوئی رشتہ کیوں رکھیں؟ جیسے کہ ایک مثال کہی جاتی ہے کہ فرض کیجئے کہ آپ ایک جوئے کے اڈے پر چلے گئے کہ جہاں پر لوگ جوا کھیل رہے ہیں۔ اب ہم بھی جانتے ہیں کہ جوا کھیلنا حرام ہے، اور حکومت کی طرف سے بھی اگر پابندی ہے، ہم وہاں پر فقط گئے ہیں، ہم نے جوا کھیلا نہیں، فقط ان کے ساتھ جا کر بیٹھے ہیں۔ ایسے میں اگر حکومت کی طرف سے جو دربان ہیں یا پھر جو پولیس ہے وہ آ کر ان تمام لوگوں کو پکڑتی ہے تو ہم کو وہ چھوڑ نہیں دے گی، وہ یہ نہیں کہے گی کہ تم فقط بیٹھے ہوئے تھے تو ہم تم کو رہا کر دیتے ہیں، بلکہ ہم کو بھی ساتھ میں پکڑ کر لے جائے گی، قید کر دے گی۔ چاہے ہم لاکھ کہیں کہ ہم فقط بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے جوا نہیں کھیلا، کوئی ہماری بات ماننے والا نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شراب خانہ ہے، شراب خانے میں جا کر آپ فقط پانی پئیں، لیکن لوگ دیکھنے والے یہی کہیں گے کہ یہ انسان شراب خانے کو گیا تھا تو ہو نہ ہو یہ بھی شرابی ہی ہے۔ تو یہی مثال یہاں پر ہے کہ اگر دنیا داروں کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے، اگر ان کے ساتھ رہیں گے تو ہم کو بھی جو ہے دنیا دار کہا جائے گا، ہم بھی دنیا داروں میں شامل ہو جائیں گے۔ اسی لیے دنیا داروں سے دور رہا کرتے تھے۔ اسی لیے یہاں پر آیت بیان کی گئی کہ اللہ نے بھی خود ارشاد فرمایا ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور دنیا کی زندگی اختیار کرتے ہیں، ان کا ٹھکانہ اللہ فرماتا ہے ایسے لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اسی لیے مہدی علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کو طلب کرنا کفر ہے اور طالب دنیا کافر ہے۔ جو فقراء دائرہ ایسے شخص کی صحبت کرے یا اس کے گھر جائے یا اس سے محبت رکھے، وہ ہمارا نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں اور خدا کا بھی نہیں۔ اور سیدنا مہدی علیہ السلام کے ان فرمانوں سے مہاجرین، اہل دنیا وغیرہ یعنی اہل نفس سے ہمیشہ بے تعلقی رکھتے تھے۔ مہدی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم کو اپنا ظاہری خون کا رشتہ نہیں دیکھنا ہے، اگر کوئی دنیا دار ہے تو اس کے ساتھ جو ہے ہم کو رہنا نہیں ہے، بلکہ اس سے محبت نہیں رکھنا ہے، وہ ہمارا نہیں، وہ رسول کا نہیں، وہ خدا کا نہیں، تو پھر ہم اس کے کیوں ہو کر رہ سکتے ہیں؟ اسی لیے جو فقراء دائرہ ہیں، تمام صحابہ کرام و دیگر فقراء کرام، سب اہل دنیا سے، جو ایسے دنیا داروں سے ہمیشہ دور رہا کرتے تھے۔ ایک مضمون ہے حضرت ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا افسوس۔
ایک روز بندگی میاں سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کو سلطان محمود بادشاہ گجرات کی شہزادی نے خط لکھا۔ حضرت اس عریضے کو پڑھ کر بہت روئے اور فرمانے لگے کہ افسوس میرا نام دنیا داروں کے خط میں لکھا گیا، حالانکہ شہزادی موافق اور مصدق مہدی تھی۔ حضرت مہدی السلام کے جو فرزند ہے ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو گجرات کا بادشاہ تھا سلطان محمود، اس کی صاحبزادی نے حضرت بندگی میاں سید محمود ثانی مہدی کو کچھ خط لکھا۔ وہ بھی مہدوی ہو گئی تھی، مصدقہ تھی، اور وہ مہدوی ہونے کے بعد اس کا کچھ سوال وغیرہ ہوگا تو اس نے ایک خط لکھا اور میاں کے دربار میں اس نے بھیجا۔ تو خط میں اپنا نام دیکھ کر حضرت بندگی میاں سید محمود ثانی مہدی افسوس کرتے ہیں کہ میرا نام ان دنیا داروں کے خط میں میرا نام آ گیا، یعنی دنیا داروں کے ساتھ ان کے خط میں میرا نام آ گیا، یعنی کچھ نسبت جو ہے جڑ چکی ہے۔ تو وہ سوچ کر جو ہے اتنا زیادہ پرہیز کر رہے ہیں کہ فقط خط میں اپنا نام دیکھ کر بھی وہ افسوس کرتے ہیں اور رونے لگتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مضمون ہے قاسب کے گھر جانے پر حضرت ثانی مہدی کی خفگی، یعنی مولوی صاحب لکھتے ہیں کہ ملک لطیف جاگیردار مہدوی کے اصرار پر بندگی میاں سید سلام اللہ نماز مغرب کے بعد اس کے گھر جانے کے لیے نکلے، جو بھیلوٹ شریف سے 3 کوس پر تھا۔ دائرے کی پھاٹک پر جو فقیر دائرہ نے جو دربانی کر رہا تھا حضرت کو روکا اور کہا بھلا یہ وقت ذکر اللہ کا چھوڑ کر کہیں جانے کا ہے؟ یعنی حضرت بندگی میاں سید محمود ان کے ماموں، ان کے سگے ماموں حضرت بندگی میاں سید سلام اللہ ایک جاگیردار ہیں، وہ بھی مہدوی ہیں، ملک لطیف، انہوں نے حضرت بندگی میاں سید سلام اللہ کو بلایا کہ میرے گھر تشریف لے آؤ، بار بار اصرار کرنے لگا۔ تو وہ ایک مرتبہ مغرب کی نماز کے بعد آپ اس کے گھر تشریف لے جانے کے لیے دائرے سے نکلتے ہیں۔ جو دائرے کی پھاٹک پر جو دربان بن کر جو فقیر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ میاں سلام اللہ یہ وقت تو ذکر اللہ کرنے کا ہے، کسی کے گھر جانے کا نہیں۔ تو اس کے بعد حضرت اور ملک لطیف نے اس کے کان میں کچھ ایسی باتیں کہیں کہ وہ بھی ساتھ ہو لیا، یعنی وہ فقیر بھی جو ہے ان کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ ان کو کچھ کہا کہ تم بھی ساتھ چلو، تو وہ فقیر بھی ساتھ ہو لیے، جو دربان تھے وہ بھی ساتھ ہو لیے۔ تینوں بگھی میں سوار ہو کر گاؤں کو گئے۔ جانے کو تو چلے گئے مگر میاں سید سلام اللہ کا دل حدود دائرہ توڑنے سے ایسا کانپ رہا تھا جیسے کسی کی چوری کی ہو۔ آپ دونوں اس خوف سے حضرت ثانی مہدی کو ان کے جانے کی کیفیت معلوم نہ ہو جائے الٹے پاؤں عشاء تک واپس آ گئے، یعنی دونوں چلے تو گئے لیکن بعد میں ڈر ہوا کہ جب ہمارے مرشد کو معلوم ہوگا، جو صاحب دائرہ ہیں حضرت ثانی مہدی، ان کو معلوم نہ ہو جائے، اسی لیے گئے اور مغرب کے بعد گئے اور عشاء سے پہلے فوراً واپس بھی آ جاتے ہیں۔ دوسرے روز یا 2-4 دن گزر جانے کے بعد حضرت ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قیلولہ کے وقت یہی فقیر دربان حضرت کے پاؤں دبا رہے تھے، یعنی کچھ خدمت کر رہے تھے اور کہنے لگے کہ خندکار بگھی کی سواری کیا ہی اچھی ہوتی ہے، یعنی وہ فقیر حضرت ثانی مہدی کی کچھ خدمت کر رہے تھے اور خدمت کرتے کرتے وہ کہنے لگتے ہیں کہ جو بگھی کی سواری ہے وہ کتنی اچھی ہوتی ہے، کتنی عمدہ ہوتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تم کو کیسے معلوم ہوا؟ فقیر نے عرض کیا کہ کل مغرب کے بعد ایسا واقعہ ہوا۔ یہ کیفیت سنتے ہی حضرت ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا غصہ آیا کہ تمام جسم میں آگ پڑ گئی۔ فوراً بندگی میاں سید سلام اللہ کو، جو رشتے میں آپ کے سگے ماموں ہوتے ہیں، بلایا۔ حضرت بندگی میاں سید سلام اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طلبی کا سنتے ہی حیران اور اداس زدہ ہو گئے کہ کاٹو تو خون نہیں، یعنی میاں سید سلام اللہ کو بلا بھیجا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ میاں مجھے بلا رہے ہیں تو حضرت سید سلام اللہ بہت پریشان حیران ہو جاتے ہیں کہ کاٹو تو خون نہیں، لیکن مجبوراً حضور میں جانا پڑا۔
حضرت ثانی مہدی آپ کو سخت سخت الفاظ میں دھمکانے لگے۔ بندگی میاں سید سلام اللہ نے دیکھا کہ حضرت خفگی کسی طرح کم نہیں ہوتی، یعنی ان کے بھانجے کی حضرت بندگی میاں سید محمود ثانی مہدی کی جو ناراضگی ہے وہ کم نہیں ہوتی، غصے سے جو ہے سخت الفاظ کہے جا رہے ہیں۔ دوڑ کر بھانجے کے قدموں پر گر گئے اور پگڑی زمین پر ڈال دی۔ توبہ اور رجوع کی یہ شان دیکھ کر آپ فرمانے لگے کہ اس وقت تو معاف کرتا ہوں، لیکن آئندہ اگر ایسی حرکت ہو تو یاد رکھیں کہ آپ کو اپنا ماموں سمجھ کر رتی برابر بھی رعایت نہ کر کے دائرے سے نکال دوں گا۔ بندگی میاں سید سلام اللہ کو اس قدر ندامت ہوئی کہ 1.5 مہینے تک بھانجے کو منہ نہ بتلایا، یعنی حضرت بندگی میاں ثانی مہدی نے اپنے ماموں کو کہا، سخت الفاظ میں کہا کہ اس بار تو میں معاف کرتا ہوں، آپ قدموں میں گر گئے تو کہا کہ اس مرتبہ معاف کرتا ہوں کہ کسی دنیا دار کے گھر تم چلے گئے تھے، لیکن آئندہ اگر ایسا ہوا تو میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ آپ میرے ماموں ہیں اور آپ کو جو ہے دائرے سے میں نکال دوں گا۔ تو یہاں پر جو مؤلف صاحب ہیں وہ خود فرماتے ہیں اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہ قطب الدین صد آفری ہیں بندگی میاں سید سلام اللہ، برادر ام المومنین بی بی الہدادی رضی اللہ عنہ، گودی میں پلے ہوئے بھانجے کی دھمکیوں کو عین دین سمجھ کر فرمان خدا اور رسول و مہدی کے سامنے اپنا سر ٹیک دیا۔ یعنی بندگی میاں سید سلام اللہ ان کی بھی شان ہے کہ انہوں نے اپنی غلطی کو مانا، بھلے عمر میں چھوٹے ہیں لیکن ان کے اپنے بھانجے کی حضرت بندگی میاں سید محمود ثانی مہدی کی بات کو عین دین سمجھ کر کہ یہ جو فرما رہے ہیں یہی دین ہے، یہی حق ہے سمجھ کر فرمان خدا اور رسول و مہدی کے سامنے اپنا سر ٹیک دیا۔ یہاں پر یہ اس لیے لکھا گیا ہے کیونکہ آج کل جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں، خود ہماری بھی یہ عادت ہے کہ ہم صحیح غلط بعد میں دیکھتے ہیں، چھوٹا ہے یا بڑا ہے پہلے یہ دیکھتے ہیں۔ اگر کوئی چھوٹا عمر میں چھوٹا یا رتبے میں چھوٹا اگر ہم سے کوئی بات کہہ دے تو ہم کہتے ہیں کہ میں بڑا ہوں، میں بڑا ہونے کی حیثیت سے چاہے وہ عمر میں بڑا ہوں یا رتبے میں بڑا ہوں، کوئی مجھ سے چھوٹا انسان میری اصلاح کر کیسے سکتا ہے، مجھے کوئی بات کیسے کہہ سکتا ہے۔ صحیح غلط تو اس کو جو ہے ٹال دیا کرتے ہیں، لیکن فقط عمر کی بات کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں کہ میں بڑا ہوں، مجھے کوئی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ تو یہ خرابی ہوا کرتی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ عمر نہ دیکھے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے یہ نہ دیکھے، بلکہ بات صحیح ہے یا غلط ہے اس پر ہماری نظر ہونی چاہیے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ کرام، کتنے صحابہ ایسے تھے کہ جو عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے تھے، لیکن کیا انہوں نے دو زانوں طے نہیں کیا؟ یعنی کیا وہ ادب سے رسول کے دربار میں بیٹھے نہیں؟ کیا انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو رسول ہیں یہ عمر میں ہم سے چھوٹے ہیں، ہم ان سے کوئی بات کیوں سیکھے؟ ایسا انہوں نے کبھی نہیں کیا، بلکہ تمام صحابہ کرام چاہے عمر میں بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، دین کی بات، حق بات، سچی بات سیکھنے کے لیے رسول اللہ کے پاس حاضر ہوتے اور بڑے ادب کے ساتھ ان تمام باتوں کو سنتے اور سمجھتے اور عمل کرتے۔ اسی طرح آگے ایک اور مضمون ہے، بندگی میاں سید خنمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا دائرہ کیوں چھوڑا؟ بندگی میاں سید خنمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جالور سے دائرہ اٹھا کر بھدرے والی تشریف لائے اور دائرے کی بنیاد ڈالی۔ چونکہ آپ کے تابعین نے عرصہ دراز سے پٹن شریف میں اپنے رشتہ داروں کی صورت نہیں دیکھی تھی اور اس مقام سے پٹن شریف قریب ہوتا تھا، اسی لیے دائرے کے بعض گھروں کو اپنے لواحقین سے ملنے کی خواہش ہوئی۔ ان کو معلوم تھا کہ حضرت صدیق ولایت ہرگز اجازت نہیں دیں گے، اس لیے حضرت سے چھپا کر اپنے سگوں سے ملنے کے لیے پٹن چلے گئے۔ بندگی میاں کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو معلوم ہونے پر سخت رنج ہوا اور آپ آدھی رات کو نامعلوم طور پر دائرہ چھوڑ کر جنگل میں چلے گئے اور مطلقاً آنے کا ارادہ نہ تھا۔ یعنی جب میاں کے دائرے کے کچھ لوگوں نے اپنے رشتہ داروں سے چھپ کر، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اگر میاں کے پاس اجازت مانگیں گے کہ ہم ہمارے رشتہ دار سے مل کر آتے ہیں، لیکن وہ رشتہ دار دنیا دار ہیں، فقیر نہیں ہیں بلکہ کاسب ہیں،
تو میاں اجازت نہیں دیں گے، دائرے والوں کو معلوم تھا، اسی لیے مرشد سے اجازت لیے بغیر پوچھے بغیر اپنے سگوں سے ملنے، رشتہ داروں سے ملنے کچھ لوگ چلے جاتے ہیں۔ جب بعد میں میاں کو یہ بات معلوم ہوئی، آپ کو رنج ہوا، بہت آپ نے افسوس کیا اور آدھی رات خود اپنا دائرہ چھوڑ کر جنگل میں چلے گئے اور یہ ارادہ کر لیا کہ اب میں اپنے دائرے میں واپس نہیں آؤں گا، لیکن بالآخر فرمان خدا سے دائرے میں تشریف لائے۔ لیکن شاید اللہ کا کچھ فرمان ان کو ہوا ہوگا کہ آپ اپنے دائرے میں واپس چلے جائیے، تو میاں غصہ تھوک دیتے ہیں اور خود اپنے دائرے میں واپس لوٹ آتے ہیں۔ دائرے میں تشریف لانے کے بعد عورتوں کو جو اپنے کاسب لواحقین یعنی اہل نفس سے ملنے گئی تھی بلایا اور دیر تک عذاب و عتاب کی باتیں پڑھ کر بڑی شد و مد سے بیان فرمایا۔ یعنی اپنے دائرے میں میاں لوٹتے ہیں اور جو عورتیں اپنے رشتہ داروں سے ملنے ان کے گھر چلی گئی تھیں ان کو بلاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ دنیا داروں سے میل جول رکھنا یہ ہماری شان نہیں، اور عذاب و عتاب کی آیتیں یعنی قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائی کہ جو لوگ دوزخ میں جانے والے ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے، اگر ہم ان کے ساتھ میل جول رکھیں گے تو ہمارا ٹھکانہ بھی دوزخ بن جائے گا۔ تو آپ نے آیتیں پڑھ کر ان کو سمجھایا اور ان کو منع فرمایا کہ ایسے اپنے دنیا داروں کے گھر کو ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور مضمون ہے، حضرت ثانی مہدی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہنڈیاں پھڑوا دی۔ بندگی میاں سید خنمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقیرنیاں اہل نفس سگوں کے گھر جانے اور قدیم تعلقات تازہ کرنے پر بندگی میاں بے حد خفا ہوئے، لیکن حضرت ثانی مہدی کے دائرہ عالیہ کی باندیاں جان پہچان رکھنے والی کاسب عورتوں کے گھر جا کر چھانچ لانے پر آپ نے ان کو بہت دھمکایا اور ہنڈیاں پھڑوا دی۔ یعنی میاں کے دائرے کی جو باندیاں تھی، جو خادم جو کام کرنے والیاں تھی، وہ خود بھی فقیر تھی، تو ایسے وہ اپنے کچھ جان پہچان کی کاسب عورتوں کے گھر جاتی ہیں اور ان کے گھر سے کچھ چھانچ وغیرہ پینے کے لیے دائرے میں لے کر آتی ہیں۔ تو یہ بات جب معلوم ہوئی حضرت ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو آپ نے ان کو سمجھایا، ان کو دھمکایا، غصہ کیا، اور جو ہانڈیاں لے کر آئی تھی چھانچ سے بھری ہوئی آپ نے اس کو پھڑوا دیا، اور وہ اس کو جو ہے پھڑوا کر آپ نے فرمایا کہ دنیا داروں سے ہم کوئی بھی چیز ایسے قبول کر نہیں سکتے۔ آپ نے ان باندیوں کو سمجھایا۔ اسی طرح ایک اور مضمون ہے، حضرت خلیفہ گروہ نے دائرے میں نہ آنے کی دہائی دی۔ ایک مرتبہ حضرت خلیفہ گروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختلف مقامات پر دائرہ کرتے ہوئے جب پٹن شریف میں دائرہ باندھا تو دائرے کی بعض مرد اور بعض عورتیں اپنے کاسب سگوں کے گھر ملاقات کو گئے۔ حضرت کو معلوم ہونے پر میاں بابن کو برسر راہ کھڑے رہنے کو فرمایا اور ہدایت کی کہ شہر سے آنے والوں کو دہائی دیں کہ میرے دائرے میں نہ آئیں، کہیں اور چلے جائیں۔ جانے والوں کو بے حد پشیمانی ہوئی۔ یعنی بندگی میاں ملک الہداد خلیفہ گروہ آپ کے دائرے سے بھی کچھ لوگ اپنے رشتہ داروں سے ملنے، دنیا دار رشتہ داروں سے ملنے ان کے گھر چلے گئے۔ جب وہ چلے گئے میاں کو معلوم ہوا، آپ نے ایک فقیر کو کہا کہ جاؤ دائرے کے باہر کھڑے ہو جاؤ، اور اگر کوئی مل کر لوٹ کر آتا ہے ان سے کہہ دینا کہ میرے دائرے میں آنے کی ضرورت نہیں، کہیں بھی اور چلے جائے۔ تو پھر جو لوگ گئے تھے جب وہ لوٹ کر آتے ہیں، جب سنتے ہیں کہ مرشد نے کہا ہے کہ دائرے میں آنے کی اجازت نہیں، کہیں اور چلے جائیں، تو ان کو پشیمانی ہوئی، شرمندہ ہوتے ہیں، اور بہت عذر و معذرت کرنے پر آپ نے ان کو دائرے میں آنے کی اجازت دی۔ یعنی بہت معافی مانگی کہ ہم آئندہ سے نہیں جائیں گے۔ جب معافی مانگی، جب وہ پشیمانی ہوئی، ان کو ندامت ہوئی اور معافی مانگنے لگے، اس کے بعد بندگی میاں ملک الہداد خلیفہ گروہ نے ان کو دائرے میں آنے کی اجازت دی۔ تو یہ تمام جو واقعات ہیں، جو روایتیں ہم نے پڑھ کر سنی، اس سے یہی بتانا چاہ رہے ہیں مؤلف صاحب کہ جو دنیا دار ہیں ان کے ساتھ کس طرح جو ہے بے تعلقی کی جاتی تھی، کس طرح ان سے دور رہا کرتے تھے، کیونکہ جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے ان کے ساتھ اگر ہم رہیں تو ہمارا بھی ٹھکانہ دوزخ بن جائے، ہم کو بھی دنیا داروں کے ساتھ ہمارا بھی حشر نہ ہو جائے، اسی لیے تاکید کی جاتی اور دنیا داروں سے بے تعلقی برتی جاتی تھی۔ ابھی
بقیہ اور مضمون اسی باب میں ہیں. انشاءاللہ اگلی نشست میں جو مضامین بقیہ ہیں ان کو پڑھ کر سنایا جائے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو، ہم خود بھی جو دنیا دار بن چکے ہیں، سب سے پہلے اللہ تعالی ہمارے دلوں سے دنیا کو نکال دے، اور اس کے بعد دنیا داروں سے ہم کو بھی بے تعلقی برتنے کی ہم کو توفیق عنایت فرمائے. ایک سچا مہدوی مسلمان بن کر زندگی بسر کرنے کی ہم تمام کو نیک توفیق عنایت فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.